اور پھر یہ ہے کہ اللہ چونکہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ بخیل نہیں ہے، وہ دیتا ہے، لیکن ہم نے داتا اوروں کو بنا رکھا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پانی دیا. یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ زمین کو حکم دیتے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا، زمین بھی ابل پڑی، آسمان بھی بہنے لگا اور ساری قوم ڈوب گئی. تو اب بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتے زمین کو، زمین تو پانی نکال، اور وہ نکال دیتی کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو براہ راست حکم نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، انہیں کو حکم دیا اور ایک سبب دکھایا. اور اس سے قوم کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ تمہارا لیڈر تمہارے حق میں بہت خیر خواہ ہے، تم پر مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا تھے؟ شفیق تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر کو اپنی قوم کی ضروریات کا بھی علم ہونا چاہیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو بھی کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. کسی کو یاد ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 لوگ تھے آپ کے ساتھ، اور حدیبیہ کے مقام پر کافی وقت کھڑے ہونا پڑا تھا. اب کیا ہوا کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. اور آپ نے ایک لگن منگوایا. لگن کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک بکٹ ہوتی ہے پانی، اور اس میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور جو ہی آپ نے ہاتھ ڈالا آپ کی انگلیوں سے اسی طرح پانی نکلنے لگا. 1400 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے، اور وہ پانی نکلتا رہا اور نکلتا رہا، ہاتھ سے، پتھروں سے نہیں، زمین سے نہیں. کیونکہ پانی آنے کے دو ذرائع ہیں، یا آسمان سے آتا ہے بارش کی شکل میں، یا پھر کیا ہوتا ہے زمین سے نکلتا ہے. اور یہاں تو پتھر زمین پر ہی تھا نا جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر، تھوڑے سے پانی کے اندر ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے پانی نکلتا رہا، نکلتا رہا، نکلتا رہا. اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہماری عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بات یہ کہ جس کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے ایسی باتیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، وہ قادر ہے، قادر مطلق، اس کو کسی کے مشورے اور کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 چشمے نکالے، تقسیم کر دیا ان پر سب کچھ، کیونکہ سارے ہی حقدار تھے اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر. جیسے وراثت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر حقدار کے حق خود تقسیم کیے تاکہ لوگ آپس میں نہ لڑا کریں. تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو الگ الگ جگہ بتا دی گئی تاکہ وہ آپس میں نہ لڑیں، ورنہ پانی پہ لڑائی سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ خون خرابہ تک ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کہا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. اس سے کیا حکم پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے. نعمتوں کا استعمال شکرانہ ہے. کچھ لوگ نیکی اور زہد کس میں سمجھتے ہیں؟ نہ کھانے میں نہ پینے میں. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. حد سے بڑھنا درست نہیں. حد کے اندر کھانا پینا عبادت ہے. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے احسانات کرے، اتنی نعمتیں بھیجے، تو انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فساد نہیں کرنا چاہیے. فساد کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے. گناہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں. انسان کی اپنی غلطیوں سے فساد ہوتا ہے. سورۃ الروم کی آیت 41 ہے جس میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اپنے کیے کی وجہ سے. اور اس وقت جو گلوبل وارننگز ہیں انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی کی، وہ بھی دراصل انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے. اور انسان نے زمین پر اس قدر تباہی کر دی ہے کہ جس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے لوٹایا نہیں جا سکتا، یعنی واپس بھی نہیں پلٹایا جا سکتا. تب آگے ہلاکت قیامت کی طرف ہی بڑھنا ہے نا. UNO کے تقریباً 2500 سائنٹسٹ نے یہ پروجیکٹ کیا تھا، اور فیبروری 2007 میں اس کی رپورٹ چھپی تھی جس میں
سخت قسم کی وارننگز دی گئی ہیں زمین کے اوپر جو مستقل تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس میں ٹیمپریچر کے بڑھ جانے اور جو نارتھ اور ساؤتھ پول پر اس ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے برف کے پگھلنے اور برف پگھلنے سے 1 میٹر تک سمندروں کا پانی اوپر آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں بہت سے ساحلی علاقوں کے ڈوبنے کی باتیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، ریسورسز کا غلط استعمال اور درختوں کو کاٹنا. اور فساد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ درخت کاٹنے کو، عمارتیں گرانے کو، یعنی ہر طرف خرابی پیدا کرنے کو. اس کی ضد ہے اصلاح. اصلاح کا اپوزٹ ہے افساد. لا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو، زمین سے خزانے نکالو، لیکن مفسد نہ بنو، بگاڑ نہ کرو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.